بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے جلالین کے اندر۔ اب آگے جو ہے جو بتایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی جو قصہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر آگے جو ہے نا جو بتایا جا رہا ہے، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو، الذین عبدوا العجل، یہ قوم سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں کا یہ مستاق بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو یہ کال کیا جا رہا ہے کہ جناب علی کے یہ جو تھا جنہوں نے کیا کیا تھا، عبدوا العجل، عبادت کی تھی کس کی؟ بچڑے کی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے، تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر لو۔ توبہ ان کی کیا تھی کہ یہ کیا ہو جائیں، قتل ہو جائیں، تو جس وقت کیا ہو جائے گا، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اب کیا مطلب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَيْ لِيَقْتُلِ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ، مطلب ہے اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے، وہ تو خودکشی ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جو بتا رہے ہیں لِيَقْتُلِ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ، کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ قتل کریں کس کی؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کی تھی، تو اپنی قوم کو ہی قتل کرنا تھا نا، تو اس لیے آگے کہ انفسکم آ گیا۔ ذالکم یعنی ذالکم کو مشار لے القتل، یہ کیا ہے؟ قتل کیا ہے؟ خیر لکم عند بارئکم، ٹھیک ہے، تو تمہارے رب کے ہاں، ٹھیک ہے نا، فوفقکم لفعل ذالک، وفقکم، تو اس نے کیا کیا ہے؟ خیر لکم عند بارئکم، تو اللہ نے تمہیں کیا دی؟ توفیق دی لفعل ذالک، وارسل علیکم صحابۃ سوداء، ٹھیک ہے نا، تو اور اللہ نے کیا کر دیا؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ خیرکم باکم، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تھی ان کو اس کام کرنے کی، اور ایک کالا بادل آ گیا تھا، لئلا یبصر بعضکم بعضا، ٹھیک ہے نا، تاکہ بعض کو نہ دیکھیں، فیرحمہ اس پر رحم آ جائے، حتی قتل منکم 70,000، 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے، 70,000، بات سمجھ رہے ہو؟ 70,000 لوگ قتل کیے گئے تھے اس کے اندر سے۔ اتنے لوگوں نے کیا کی تھی؟ پوجا کی تھی اس بچڑے کی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، تو یہ اتنے لوگ جو تھے نا یہ قتل کیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جی آگے چلتے ہیں جناب علی، پھر اس میں سے فتاب علیکم، اچھا قبل توبتکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ، ٹھیک ہے نا، وَإِذْ قُلْتُمْ کے بعد کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ، یہ موقع بیان کیا جا رہا ہے، کب تم نے؟ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مع موسیٰ، اور تم نکلے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں کہتے ہیں وہاں موسیٰ لیتا تعذر اللہ من عباد الجلا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرو، معافی کا وہ کرو نا، من عباد الجلا، وسمع تم کلام ہو، اور تم نے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا تھا، کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو عیانن، جہرتن سے کیا معنی ہے؟ عیانن ماننا بتا دیے گئے کہ سامنے نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ہم، جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ معنی بیان کر دیے گئے، تو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو ہم کیسے تمہاری بات کا ایمان لے لیں؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، الصَّاعِقَةُ الصَّيْحَةُ، چاہیے الصَّيْحَةُ، چیخ، فَمُتْتُمْ، ٹھیک ہے نا، فَمُتْتُمْ، تم مر گئے تھے سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، یہ تتمیم واقعہ ہے، تو یہ مصداق تھا، صاعقہ کا مصداق کیا؟ صیحہ ہے، فَمُتْتُمْ، تم مر گئے، تتمیم واقعہ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ٹھیک ہے نا، اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اچھا یہ کیا من تنظرون، کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ اب اس کا وہ بتا رہے ہیں، ما حل بکم، جو تمہیں پیش آیا تھا، یہ مفعول محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مفعول محذوف ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اندھیرے میں نظر نہیں آتے تھے نا، بس یہ تھا کہ ان کو کھڑا کر دیا گیا تھا کہ جی کیا کرو، شکلیں نظر نہیں آ رہی تھی، بس پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ آگے جو ہے نا یہ کھڑے ہیں جن کو قتل کرنا ہے، تو آگے لوگ کیا کرتے گئے؟ ان کو قتل کرتے گئے، ایسے جو ہیں شکلیں اگر نظر آ جائے تو رحم آ جاتا ہے نا، لیکن وجود تو پتہ چل رہا تھا نا، وجود تو پتہ چل رہا تھا کہ جناب یہ بندے وہ ہیں، ایسے جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو اب آگے جی، ثم بعثناکم،
अहयैनाकुम, बासनाकुम के माना बता दिए गए, अहयैनाकुम ये माना बयान कर दिया, तो उन्होंने जिंदा किया, मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, आई नेमताना ये बिजालिका, यानी तुम क्या करो, ये मफूल महजूफ है, नेमताना बिजालिका, वज़ललना अलैकुमुल गमामा वज़ललना अलै आई सतरनाकुम, ये सूरत है। अच्छा, सतरनाकुम बिस्सिहाब रकीक मिन हर शम्स फित्ती है। वादी ती में क्या किया था बच्चों, कि अल्लाह ताला ने क्या करते, बादल रहता था सारा टाइम में, ये बड़ी जालिम जो है ना, मतलब इतने वो थे ना शुक्र थे, हर इतनी अपनी आंखों से देखें चीजें सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या नहीं होते थे, हर वक्त बादल इनके ऊपर रहता था, रकीक बादल होता था, तो सूरज की गर्मी को रोके रखता था, सूरज की गर्मी को रोके रखता था, ऐसा बादल होता था, ताकि इनके ऊपर, तो कहते हैं बेशक रमीन हर शम्स फीती है, अंजलना अलैकुम आई फी है, वहां पे अंजलना अलैकुम अल मन्ना वसल्वा फी है, ये उसका बता दिया कि ये भी मौका है, फी अल मन्ना वसल्वा, हुमत हुमत, मन्नो सलवा क्या चीज है, हुमत तुरंजिबीन वत्तैरुस, अच्छा जी, सुमाना बितखफीफ अल मीम वल कसर, कहते हैं हुमत तुरंजिबीन, ये अब उसी को बता रहे हैं, ये मिस्ताक है कि क्या होता है मन, क्या होता है मीठी चीज होती है, ठीक है, तो ये जो था उसमें से तुरंजिबीन वत्तैरुस्सुमाना, ठीक है ना, वत्तैरुस्सुमा हो तुरंजिबीन, तो मन कहते हैं बितखफीफ मीम, मीम के ऊपर मन है मन, ठीक है ना, वल कसर, ठीक है ना, और उसमें से और कसर के साथ है, यानी ये और नहीं है उसमें से वो कुलना, तो बता दिया गया, ठीक है ना, और ये क्या यानी सुमानी, सुमानी कह रहे हैं, सुमाना, ये वो कह रहे हैं मीम के साथ, ठीक है ना, क्या आ गया, ये हुमा मुतरंजबीन, ये इसको अब वो खुद बता रहे हैं, वतैरुस असुमाना बितखफीफ मीम वल कसर, सुमान, तो ठीक है ना, ये मद नहीं आएगा, सुमाना नहीं है, अलिफ मकसूरा के साथ है, ममदूदा के साथ नहीं है, सुमाना, ठीक है, तो ये कहते हैं बटेरे, बटेरे समझ लो कि बटेरों की तरह से ना वो थे, तो उसको उसको बता दिया गया, तो कहते हैं जनाबे अली फिर क्या हुआ, फिर वकुल ना, हमने कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अच्छा वला तदखिरु फकफ़रु निअमता वद्दखरु फकुतिया मिनहुम, अच्छा कहते हैं इन्होंने क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला ने फरमाया खाओ और जो तुम्हें दिया है, और वो ना करना, वला तदखिरु ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करना, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी, पता है, इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी थी गोश्त की, हदीस में भी आता है कि अगर बनी इसराइल क्या ना करते, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करते, तो कभी गोश्त खराब ना हुआ करता, ये गोश्त को आप फ्रिज के अलावा बाहर रख दो तो खराब हो जाता है ना, इससे पहले गोश्त खराब नहीं होता था, यानी गोश्त बाहर पड़ा रहे तो खराब नहीं होता था, हदीस में भी आता है, तो ये कहते हैं हाँ, इसमें आया है कि जो है ना, इन्होंने जब बनी इसराइल ने क्या करना शुरू किया, गोश्त को जमा करना शुरू किया, तो फिर अल्लाह ने कहा ठीक है, वो जिसको कहते हैं ना सड़ जाना, बदबू पैदा हो जाना, फिर उसमें क्या होना शुरू हो गई थी, बदबू पैदा होना शुरू हो गई थी गोश्त के अंदर, तो ये इन लोगों ने ये काम किया था, वमा ज़लमूना, अल्लाह फरमाते हैं वमा, हमने कोई जुल्म नहीं किया इनको इसमें, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ठीक है ना, लिअन्ना वबालु अलैहिम, इन्होंने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया, अपनी हरकतें खुद खराब थी इनकी, तो ये खुद क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़े ही जिसको कहते हैं ना कि बस तवक्कुल भी नहीं था इनके अंदर, ये अब इनकी देखो वो बताई जा रही है, इनके अंदर क्या क्या चीजें जो थी ना, इनकी बीमारियां जो हैं, ठीक है ना, नाशुक्री, तवक्कुल नहीं है किसी चीज के ऊपर से, हर बात में बच्चों एक बात अपनी जिंदगी में बना लो, यकीन करो, ये जो कुफरान नेमत होता है ना, कुफरान नेमत, ये इंसान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया करता है, मैंने लोगों की जिंदगियां तबाह होते देखी हैं, ये कुफरान नेमत की वजह से, कुफरान नेमत का मतलब ये नहीं है कि आपको उस्ताद जी हमारे पास है ही क्या है कि हम जो है ना शुक्र अल्लाह का अदा करें, वो भाई कुछ भी नहीं है ना, अगर कुछ भी नहीं है, खाली बिल्कुल वो बैठे हुआ, अगर दिन में एक दफा रोटी भी सिर्फ मिल रही है ना, तो तब भी अल्लाह की नेमतों का क्या करो, शुक्र अदा करो, इस पे भी क्या ना करो, इससे भी चले जाओगे, वरना जितना अल्लाह ने दिया हुआ उसी पे क्या करो, और औरतों के अंदर बहुत ज्यादा आदत होती है कि औरतें क्या होती हैं, नाशुक्री होती हैं, नाशुक्री होती है, उनको कभी कोई चीज, किसी चीज पे खुश होंगी नहीं ये, कभी भी खुश नहीं होती हैं ये, सारी दुनिया भी दे दो ना इनको तो ये खुश नहीं होंगी, तो उनको ये होता है कि जी और हो और हो और हो, ये तो बनी इसराइल का देखे ना कैसे, कितना इनके ऊपर वो कर करके फिर भी जो है नहीं वो हो रहे, अब जब ये काम शुरू किए इन्होंने, मन और सलवा के जब वो किए, तो देखे अल्लाह ने क्या कर दिया, अच्छा ये करते हो काम जो है,
تمہیں جب ہم سب کچھ دے رہے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آئے گا بھی، تمہیں ملے گا بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے جو ہے نا، اس لیے یہ عادت بناؤ اپنی، جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھ سے بھی کیا ہے برے حالات لوگوں کے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے برے جو ہے نا دنیا میں کسی کی ہے ہی نہیں حالات، شاید ہم سب سے کیا ہیں بدتر حالات میں ہیں، اس لیے ہم اپنا رونا روتے رہتے ہیں ہر طرح سے، صحت کے لحاظ سے، خوراک کھانے پینے کے، رزق کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے اعتبار سے، خامند ہوتے ہیں تو بیویوں کو رونا روتے رہتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں تو خامدوں کو رونے روتے رہتی ہیں، ماں باپ ہیں تو بچوں کو رونا روتے ہیں، بچے ہیں تو ماں باپ کو رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ ایسے ملے ہیں، ساسیں ہیں تو بہوؤں کے رونے ہیں، بہو ہیں تو ساسوں کے رونے ہیں، کہ بس یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی جو ہے ہمارے پتہ نہیں قسمت ٹوٹ گئی تھی، ہم کدھر پھنس گئے تھے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ جو ہے نا ناشکری جو ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو کرتی ہے، یہ بہت تباہی تک لے کے جاتی ہے، پھر یہ تباہی تک لے کے جاتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آگے جی، وَإِذْ لہم، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، وَإِذْ، اچھا اب اس کا مستاق موقع بتا رہے ہیں، بعد اسکول یہ صلہ محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ آ گیا بعد خروجہم، یہ موقع بتا رہے ہیں، بعد خروج من یہ تیس سے جب نکالا نا، 40 سال تک یہ کیا کرتے رہے ہیں، سوچیں ذرا، 40 سال تک صبح نکلتے تھے، شام کو واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، نکلتے تھے کہ جی اس میں سے روزانہ یہی کام ہوتا تھا، روزانہ یہی اور ہوتا تھا، گئے واپس، گئے واپس، گئے واپس، تو کہتے ہیں کہ جی بعد خروج من دی ادخلوا حاضل کریہ المقدس سے، او اچھا جی بیت المقدس او اریحہ، اصل میں ان کو کہا گیا تھا جاؤ جہاد کرو قوم مالکہ سے، اور انہوں نے کہا او ہم کہاں سے جہاد کریں، وہ تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، وہ اتنے مضبوط لوگ ہیں، ہمیں تو بڑا ماریں گے وہ جو ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھو تم لوگ جو ہے تمہارے ساتھ اشر کیا ہوتا ہے، پھر جاتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ بتا دیا گیا کہ جی ادخلوا حاضل کریہ، تو یہ بیت المقدس تھا، یعنی مقدس جو جگہ وہ تھی، او اریحہ، یا اس جگہ کا نام کیا تھا، اریحہ تھا، ادھر جا کے جو ہے نا تو جا کے جہاد کرو، تو انہوں نے کہا نہ نہ نہ، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، تو فکلوا منها حیث شئتم رغدا، اچھا جی، واسین، واسین یہ معنی بتا دے، رغدن کا مطلب ہے واسین، خوب کھاؤ پیو، جاؤ، لا حجر فیہ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جاؤ خوب کھاؤ، وادخلوا الباب ای بابہا، اچھا داخل ہونا، یہ ٹھیک ہے نا، وادخلوا الباب ای بابہا، اس شہر کے، سجدن ای منحنینا، منحنینا یہ بتا دیا گیا کہ سجدن کیا ہے، یہ حال واقعہ اور اچھا، تو اس لیے سجدن منحنینا یہ ترکیب بتا رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سجدہ کی، تو اصل میں بتایا اب اشکال یہ بھی ہے، بچوں دیکھو بچوں، اشکال یہ ہے کہ بندہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل ہو سکتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، چلے گا کیسے، سجدہ کرتے ہوئے داخل کیسے چلے گا کیسے، تو بتا دیا نہیں سجدہ کرنا نہیں تھا، منحنینا، تھوڑا سا سر جھکا کے چلنا تھا، اس باب سے جب داخل ہونا تو سر جھکا کے چلنا تھا، وہ سمجھ گئے ہو، تو یہ مطلب ہے کہ سر جھکا کے چلنا تھا، لیکن ان وقولو، ٹھیک ہے نا، وقولو مسئلتنا، اچھا حتتن، وقولو مسئلتنا، اب قولو مسئلتنا یہ ترکیب بتلا دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حتتن جو ہے نا یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اچھا حتتن، حتتن ای مسئلتنا حتتن، ہمارا مسئلہ کیا ہے، اے اللہ ہماری کیا کر دے، بخشش فرما دے، بخشش فرما دے، یہ حتتن، یعنی حتتن، حتتن کا مطلب اے اللہ ہمارا سوال کیا آپ سے، بخشش کے ہم طالب ہیں، یہ تھا حتتن، وہ کہا گیا تھا حتتن کہنا ہے، ابھی دیکھیں کرتے کیا ہیں، ای انت حت عنا خطایانا، اے اللہ تو گرا دے ہمارے خطا جو ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اب یہ دیکھو ذرا، اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولوا حتتن، اچھا جی نغفر، ٹھیک ہے نا، تو نغفر لکم، وفی قرات بالیاء والتاء، تو ایک قرات میں یغفر بھی آتا ہے اور ایک میں بتاء تغفر بھی آتا ہے، اچھا جی مبنی للمفعول فیہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا تو کیا آ گیا کہ اب یہ اس کی وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دوسری قراتیں میرا بتائی جا رہی ہیں، تو وفی قرات بالجا، ٹھیک ہے نا، تو
تو اب آگے ٹھیک ہے. دوسری قرات میں کیا آتا ہے؟ یہ اس طرح آتا ہے، یا کے ساتھ بھی آتا ہے، یغفرو کے ساتھ بھی آتا ہے، اور تغفرو بھی. دونوں مجہول کے سیغے ہیں. اچھا دونوں کیا ہیں؟ مجہول کے سیغے. اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مبنیاً للمفعول فیہا، مبنیاً للمفعول فیہا. سمجھ گئے ہو؟ تو مجہول سیغہ پڑھو اس کو، یا پھر نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ نہ یغفرو، وفی قرآن تغفرو، مجہول. تو کہتے ہیں کہ لکم خطایاکم وسنزید المحسنین بالطاعۃ ثوابا، ہم کیا کریں گے؟ زیادتی کر دیں گے محسن کے لیے، بالطاعۃ ثوابا یعنی ثواب کو زیادہ کر دیں گے. یعنی یہ صورت ہے احسان کی، یہ صورت ہے احسان کی. ٹھیک ہے نا. اور کیا چیز زیادتی کریں گے؟ یہ اس جہت بتائی جا رہی ہے، ثوابا، ثواب ہم کیا کر دیں گے؟ زیادہ کر دیں گے. اب ان ظالموں نے کیا کام کیا ہے؟ اب یہ خود ہی وہ بتائیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم، تو بعض لوگوں میں سے، منہم ساروں نے نہیں کیا تھا، فبدل الذین ظلموا منہم، منہم کو نکال کے بتا دیا گیا کہ بدلنے والے سب نہیں تھے، کچھ تھے. قولا غیر الذی قیل، قولا غیر الذی قیل، جو ان سے کہا گیا تھا نا اس کے علاوہ کیا کر دیا انہوں نے؟ وہ کہہ دیا اس میں سے، قیل لهم فقالوا حبۃ فی شعرۃ ودخلوا یزحفون علی استائهم. اچھا اب دیکھیں ذرا کیسے ظالم تھے نا. سچی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے نا کہ ان کی یہ ہوتے نا تو ان کی کیا کرے بندہ، خود پھینٹیاں لگائے ان کی. یہ اس قسم کے وہ تھے کہ اب داخل ہونا ہے، کیا کہا گیا تھا؟ حتتن حتتن، یہ داخل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں حبتن فی سودا، حبتن فی سودا، کہ جی کہ اے اللہ ہم کس کے طالب ہیں؟ حبتن فی شعرتن، یعنی کہ داخل کہ جی دانا جو ہے نا وہ کیا ہو اپنی اس بالی کے اندر جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے ہمیں جو ہے نا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے. تو حتتن نہیں کہا، معافی بھی نہیں مانگ رہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ حبۃ فی سودا، تو جو ہے نا یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وقالوا حبۃ فی شعرۃ، یعنی اس میں سے ودخلوا یزحفون علی استائهم، اور سورین کے بل شہر میں داخل ہوئے ہیں، حفظ کے اس میں سے. مطلب ہے اتنے ظالم تھے کہ نیچے بھی نہیں، تھوڑا سا جھکنا پڑنا تھا اس میں سے. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہمارا سر نیچے نہ ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ اور سورین کے بل رگڑتے رگڑتے کیا ہو اس دروازے سے شہر میں داخل ہونا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں جھکنا نہ پڑ جائے کہیں اس میں سے. اتنے وہ تھے، یعنی ایسے ظالم تھے. بندہ وہی کہہ رہا ہوں نا، اس لیے کہ ہوتے تو دل کرتا ہے کہ پھینٹیاں لگائے بندہ، کہ تم جو ہے یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، ہم جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی نا، تو اب جو ہے نا فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا، فی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کہتے ہیں جناب فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهِ وُزِئَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ مُبَالَغَةً فِي تَقْبِيحِ شَأْنِهِمْ. یہ بلاغت کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، کبھی غائب کو ظاہر کے مرتبہ میں لے آتے ہیں، کبھی ظاہر کو غائب کے مرتبہ میں لے جاتے ہیں. بلاغت کے اندر پڑھا تھا نا ہم نے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر لانے سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. فبدل الذین ظلموا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا آ گیا؟ الظلموا جو ہے نا، یہ اب کیا آ گیا اس میں سے؟ بلکہ یوں بھی ہو سکتا فبدلوا، یوں بھی ہو سکتا تھا فبدلوا، ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس میں ظاہر لے کر ہے، ظلموا، بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا. فبدلوا بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ضمیر کے ذریعے بتا دیا جاتا. تو یہ کیا ہے؟ مبالغہ فی تقبیح شانہم، یہ ان کی کیا ہے؟ تقبیح شان میں مبالغہ کرنے کے لیے کہ یہ ان کی قباحت حد درجے کی تھی، یعنی ان کی قباحت حد درجے کی. تو اللہ نے کہا فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے کیا کر دیا؟ یوں کہہ سکتے انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا. لیکن کہا کہ ان ظالموں نے بدل دیا اس کلمے کو. تو یہ اس میں سے آگے فانزلنا الذین ظلموا، بدل دیا. فانزلنا الذین ظلموا، فانزلنا علی الذین، وہ کہہ سکتے تھے فانزلنا علیہم، کہہ سکتے تھے فانزلنا علیہم کہہ سکتے تھے. لیکن کیا کیا؟ دوبارہ کا فانزلنا علی الذین ظلموا لے آئے. تو اس میں ظاہر کو لے کر آئے اس میں سے رجزا عذابا طاعونا، آسمان سے اب کیا ہوا؟ پھر اب طاعون اترا ہے. من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم ای خروجهم عن طاعت، فسق کی وجہ سے، کیونکہ اطاعت سے نکل گئے تھے. فہلک منہم فی ساعۃ 70,000 او اقل، 17,000 ابھی مارے گئے اس میں سے جو ہے نا. تو مطلب ہے کھلا کھلا دیکھ دیکھ کے بھی کیا کرتے تھے؟ پھر بھی کیا ہوتے تھے؟
سمجھ رہے ہو؟ اس سے کیا پتا چلا کہ جو بیماریاں یا وبائیں آیا کرتی ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے جناب؟ یاد رکھو، انسانوں کی نافرمانی ہوا کرتا ہے. سمجھو، یہ جو وبائیں آتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ انسانوں کی نافرمانی اس کا سبب ہوتی ہے. اس کا علاج نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اس کا علاج نہیں کر رہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، کورونا کے اندر بھی جتنا زور اس کی احتیاطی تدابیر، ویکسین اور ان چیزوں پہ دیا جا رہا ہے، اس کا اگر 10% بھی کیا کر لیا جاتا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے اوپر اگر اس کا زور دے دیا تو شاید حالات کافی بدل جاتے ہیں. تو اس کو نہیں وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ چلو جی. ورنہ معاشرے میں جو گند پھیلا ہوا ہے، جو حشر تباہی مچی ہوئی ہے اس وقت، وہ کیا ہے؟ وہ عذاب کا سبب نہیں بنے گا. باہر کی دنیا میں تو علاقہ، مسلمان ملکوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ جو چیزیں جو آج سے ہم 4-5 سال پہلے جو ہے اس کو ہم بہت برا سمجھتے تھے، آج کل تو اب وہ کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے. تو اب اس کی طرف کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب ذریعہ تو قرآن بھائی پڑھتے ہیں تو قرآن خود کیا کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ وانزلنا رجزا من السماء، آسمان سے ہم نے کیا عذاب نازل کر دیا، اس لیے ان کی یہ حرکتوں کی بنیاد کے اوپر ہو کیا ہے. تو یہ کسے سنانا مقصد تو نہیں ہے قرآن کا. چلو جی، بنی اسرائیل ایک قوم تھی، انہوں نے کیا کیا، ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں اور بس جو ہے نا ایسے ایسے ہو گیا تھا. قصہ سنانا مقصد ہے ہی نہیں ہے. قرآن کوئی قصوں کی کتاب تو ہے ہی نہیں ہے کہ قصے سنا دیے جائیں. وہ تو تھا نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت کے لیے. کہ یہ جب ہوتا ہے تو پھر ایسے آسمان سے کیا ہوتے ہیں، پھر عذاب آیا کرتے ہیں، تعاون اور یہ چیزیں، ساری چیزیں پھر ہوا کرتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا تو توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا یہ بڑا ضروری ہے. کم سے کم یاد رکھو. اب آپ کہو کہ جناب ہمارے اس سے کیا ہوگا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ ادھر بھی تو تھے نا، بنی اسرائیل کے اندر بھی تو دیکھیں نا، سب تو نہیں انہوں نے کیا تھا نا. کچھ کچھ جو تھے اس میں سے وہ ٹھیک تھے، کچھ ٹھیک تھے تو وہ کیا ہوتے رہے، وہ بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے. جو ٹھیک تھے وہ کیا ہوتے رہے، وہ محفوظ رہے، وہ محفوظ رہے چیزوں کے اندر جو ہے اس میں سے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جب بروں پہ عذاب آیا کرتا ہے تو اس میں اچھے بھی مارے جایا کرتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ جناب کہ جی ہم بروں پہ عذاب آنے کی وجہ سے اچھے، ہم تو اچھے ہیں تو ہم جو ہے نا ہماری بچت ہو جائے گی. نہیں، جب دنیا میں عذاب آتا ہے نا تو معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ پھر نیک اور اس کی نہیں حساب ہوتا. دنیا میں جو عام وبائی صورتوں کے اندر جو عذاب آیا کرتا ہے وہ پھر سب کو شامل ہو جایا کرتا ہے. برے لوگوں کے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی عذاب کی صورت ہوتی ہے، اور اچھے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ ایک ان کے رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. یہ جو ہے یہ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے، جس طرح یہ ان کے قصے سن کے اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں حرکتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ کس طریقے سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگ کس طرح جو ہے نا مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے، وہ مولوی تو ویسے مار کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مولوی بھی خراب ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی کوئی، ہم تھوڑے کہتے ہیں کہ جی سارے مولوی بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے مقصد، مولویوں کو وہ کر کے دین کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے، اعتراض کرنا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ حشر کیا ہوا. جیسے ہم نہیں نکل سکتے ان چیزوں سے جب تک کہ سچی توبہ دل سے جو ہے نا ایک وہ ہو، اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس چیز کی معافی طلب کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ جو گند بلا پھیلا ہوا ہے معاشرے کے اندر، جو بے حیائی اور جو تباہی مچی ہوئی ہے اس وقت جو ہے اس میں سے جو ہے ٹھیک ہے.
چلیے، چلیے پھر السلام علیکم۔